بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من یعبد اللہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی علی حرف ایک طرف پر ہو کے، یعنی شک میں ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تفصیل گزر چکی ہے کہ قیامت پر ایمان لانے والے 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ خود قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ اب دوسرے قسم کے جو لوگ آئے ہیں یہ خود دوسروں کو نہیں روکتے، لیکن خود جو ایمان لاتے ہیں قیامت پر یا اللہ اور اس کے رسول پر، وہ بھی ڈگمگاتا ہوا ایمان لاتے ہیں، کبھی ایمان لے آتے ہیں کبھی پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جن کی دوسری اصطلاح ہے منافقین، یعنی منافق کہا جاتا ہے۔ اب من یعبد اللہ علی حرف کیسے کرتے ہیں شک کے اوپر عبادت؟ کنارہ کہا جاتا ہے، حرف کہا جاتا ہے کنارے کو، یعنی یہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے، کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کبھی تو یہ اسلام کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی پھر واپس پلٹ کر کفر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب دیہاتی لوگ عرابی لوگ دین اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے مدینہ آتے، مدینہ کی آب و ہوا ان پر درست آ جاتی، بچے ان کے ٹھیک ہوتے، جانوروں میں اضافہ ہوتا، خوشحالی ہوتی، تو کہتے محمد بہت بہترین ہے، دین محمد کا بہت ہی بہترین ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اگر بیماری آ گئی یا کوئی اور تکالیف پریشانیاں آ گئی تو کہتے ہیں یہ ہی دین ہے جس کے اندر صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہے، ہم محمد کی دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، پھر واپس کفر کے اندر لوٹ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں، مسلمان وہ ہے جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر استقامت رکھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جائے، چاہے زمین اوپر چلی جائے آسمان نیچے آ جائے، اس کے عقیدے کے اندر کوئی فرق نہ پڑے، یہ مسلمان ہے۔ یہ تو منافق ہے کہ خوشحالی آئی تو ادھر چلا گیا، تنگدستی آئی تو ادھر آ گیا، یہ تو پریشانی کی بات ہے، یہ مسلمان کے ساتھ یہ والا عقیدہ درست نہیں۔ اور دوسری چیز مسلمانوں کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے، یہاں پر تو بات کافروں کی ہو گئی ہے لیکن مسلمانوں میں بھی یہ خوشحالی ہوگی، پیسہ مال جائیداد اولاد ساری چیزیں موجود ہیں تو کہتے ہیں جی بڑے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، کوئی پرواہ کسی قسم کی نہیں، نماز کی طرف تو نہ تنگدستی میں ہم آتے ہیں اور نہ ہی ہم خوشحالی کے اندر آتے ہیں، وہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن جب تھوڑا سا نقصان ہو گیا یا کوئی پریشانی آ گئی تو پھر اللہ پر شکوے ہی شکوے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ تھا نا کہ یہ کام ہونا ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پھر یہ جملہ ہے، کہتے ہیں اللہ کو پتہ تھا اس کام کے اندر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو اللہ نے یہ کام کیوں کروایا ہم سے؟ اللہ کو تو پتہ تھا نا، ہمارے ساتھ ہی اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کفریہ جملہ ہے، انسان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو مشورہ دینے والے؟ اللہ تو ہمارے حق میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ تنگدستی ہو یا خوشحالی ہو، اسے ایک طرف پر رہنا ہے، ادھر ادھر جھکنا یہ درست نہیں۔ اور دوسرا، آج کل کے نوجوان لڑکوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے اور کئی لوگ آ کر یہ پوچھتے بھی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے نماز شروع کی ہمارے اوپر فوراً پریشانیاں آئی ہیں۔ تو اس کا آسان حل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انسان کے دل کے اندر یہ والی بات آ گئی تو خود سوچ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کی طرف سے، شیطان ہے۔ کبھی کبھی تو اللہ آزماتا بھی ہے
کہ میرا بندہ میری طرف کتنا آتا ہے، لیکن اکثر اوقات شیطان یہ بات دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی ہے تیرے اوپر پریشانیاں آئی ہیں، تو نے صدقہ دیا ہے تیرے اوپر یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ تو یاد رکھ لیں ایسی کوئی چیز نہیں، یہ بھی ان آدمیوں کے اوپر ہوتا ہے امتحان جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ اپنے نبی سے خوش ہوتا ہے، اور نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تکالیف جس پر آتی ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور میں پھر جو نبی کے راستے کے اوپر جتنا زیادہ ہوگا اس کے اوپر اتنی زیادہ تکالیف آئیں گی۔ دین کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانا منافقین اور کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ مسلمان ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ کافر اور منافق ہوتا ہے جو برے حالت میں اللہ سے منہ موڑ لے اور خوشحالی میں کہے جی اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں۔ آگے اللہ اس کی کچھ وضاحت بھی کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ اگر اس کو پہنچتی ہے خیر کوئی بلائی، اطمأن بِهِ اس بلائی سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، پیسہ آ گیا، مال آ گیا، خوشحالی آ گئی، پریشانیاں دور ہو گئی، بس اب اطمینان کے اندر اب کہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہے، اب میری کچھ باز درست نہیں ہوگی، اللہ مجھ پر مہربان ہے، اور دل اس کا سکون پر ہے، دین کے اوپر کیا ہے یہ مطمئن ہے۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ اگر پہنچتی اسے فتنۃ کوئی بھی خرابی، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی پریشانی تنگدستی پہنچتی ہے، انقلب علی وجہ اپنے منہ کے بل مڑ جاتا ہے، کیا مطلب اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے اللہ سے۔ حالانکہ مسلمان تو وہ ہے جو ہر وقت اللہ سے راضی ہو، اللہ کے رسول سے راضی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، کہ اے اللہ میں تیرے اللہ ہونے پر راضی ہوں کہ تو میرا خالق ہے، اے اللہ میں تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں کہ تو نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا، اور اے اللہ میں تیرے دین کے اوپر راضی ہوں کہ تو نے مجھے دین اسلام دیا۔ اور یہ فرض ہے مسلمان کے اوپر کہ ہر وقت اسے اللہ، دین اور محمد سے راضی رہنا چاہیے، راضی نہ رہے گا، ناراض ہوگا، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں۔ تو فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، خسارہ ہے دنیا اور آخرت۔ آخرت کا خسارہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کافر جائے گا دنیا سے تو اسے کسی قسم کی کوئی ادھر بلائی نہیں ملے گی، خسارہ ہی خسارہ ملے گا، عذاب ہی عذاب ملے گا۔ لیکن دنیا کی وجہ سے دین کو پیچھے چھوڑا، دنیا جتنی نصیب کے اندر لکھی ہوئی ہے اللہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ نے پہلے وعدہ کیا تھا۔ ہمہ وقت دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے، دنیا جتنی نصیب میں ہے اللہ دے دے گا، اور نصیب سے زیادہ اللہ نہیں دے گا، جتنا نصیب میں لکھا ہوا ہے اللہ اتنا دنیا کو دے دیں گے۔ لیکن ایک وقت آ جائے گا بڑھاپے کا یا کوئی بھی وقت، اس وقت یہ اپنے آپ کو کیا کرے گا، کفِ افسوس ملے گا، اپنے ہاتھوں کو رگڑے گا، لیکن اس وقت کے ہاتھ رگڑنا اس سے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ جو کرنا ہے اسی زمانے میں کر لیں۔ آپ کہیں جی آگے عمر گزرے گی، جوان ہوں گا، بوڑھا ہوں گا، جا کر توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، سیدھے راستے پر آ جاؤں گا۔ اور یاد رکھ لیے سوچ کون سی سوچ ہے؟ شیطانی سوچ ہے، شیطان ابلیس اس کی سوچ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جتنی بھی نافرمانی میں نے اللہ کی ہے آخر میں توبہ کر لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب اس بدبخت کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات جسے توفیق دیتے ہیں توبہ وہی کرتا ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب انسان جان بوجھ کر یہ والا عقیدہ بنا کر گناہ کرتا ہے کہ بعد میں جا کر توبہ کر لوں گا، تو اللہ کبھی کبھی دل کے اوپر مہر بھی لگا دیتے ہیں، اللہ سے تو فراڈ ہم نہیں کر سکتے۔ تو لہذا فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا، ذالک یہی جو دنیا آخرت کا خسارہ ہے، هو الخسران المبین، یہی واضح اور حقیقی خسارہ ہے۔ پیسوں میں مال میں کمی آ جانا اسے کوئی خسارہ نہیں کہتا، اولاد کم ہو گئی اللہ اور دے دے گا، پیسہ آج اللہ نے دے دیا اور دے دے گا، اضافہ ہو جائے گا، اللہ دینے والی ذات ہے۔ لیکن جس کا آخرت کا نقصان ہو گیا نا، ایمان کے بغیر، کلمے کے بغیر جو چلا گیا ایک دفعہ دنیا سے، اس کی ازالہ کوئی بھی نہیں، اس نقصان کا ازالہ کوئی نہیں، بس گیا تو گیا۔ اب وہ کہے کہ اب میرے ساتھ کوئی بلائی ہوگی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے،
یدعو یہ لوگ پکارتے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، ما ان چیزوں کو پکارتے ہیں لا یضرہ جو انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتی، وما لا ینفع اور نہ ہی کوئی فائدہ دیتی۔ اب دیکھ لیں چاہے انسان ہو یا بت ہو، قبروں والے ہوں، زندہ ہوں، کوئی بھی ہو، جنہیں پکارتے ہیں لوگ، یہ انہیں کوئی فائدہ دے رہے ہیں؟ نہیں، کسی قسم کا کوئی فائدہ انہیں نہیں دے رہے اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان دے رہے ہیں۔ فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے۔ یہ گمراہی کیا ہے؟ دور کی ہے۔ اس سے واپس آنا بہت مشکل ہے۔ اس سے مشکل کیوں ہے واپس آنا؟ ایک جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس سے تو کبھی کبھی توبہ کر لے گا، کبھی نہ کبھی تو توبہ کرے گا، لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ نماز پڑھنے سے کبھی میں توبہ کروں گا؟ نہیں، میں اسے ثواب سمجھتا ہوں، یہ میری عبادت ہے، اس سے میں کبھی توبہ نہیں کرتا۔ مشرک کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ مشرک جس کی عبادت کرتے ہیں اس پر ثواب سمجھتا ہے۔ اب یہ جو لوگ آپ کہتے ہیں کہ درباروں پر جا کے پڑے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دیگیں چڑھا رہے ہیں، بکرے چھکرے ذبح کر رہے ہیں، کیا یہ گناہ کی نیت سے کر رہے ہیں؟ نہیں، ثواب سمجھتے ہیں اس پر، اور ثواب جب انسان سمجھے کسی چیز پر اس سے وہ توبہ نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے کہا یہ دور کی گمراہی ہے، ادھر سے واپس آنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ یا جو یہ لوگ پکارتے ہیں لمن ان چیزوں کو، ان آدمیوں کو، ضرہ اقرب من نفعہ کہ جن کا نقصان دینا، تکلیف دینا یہ اولا ہے، زیادہ قریب ہے ان کے نفع سے، یعنی نفع ہوگا یا نہیں یہ تو بہت دور ہے، نقصان ان کا قریب ہے۔ نفع ظاہری بات ہے، جب درباروں پر لوگ جاتے ہیں، جا کر وہاں پر مانگتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے تب مانگتے ہیں نا۔ تفصیل سے میں بتا چکا ہوں اشارتاً۔ ایک ابھی قبر والے کے پاس گیا، جا کر دعا کی کہ اے اللہ، اے بابا میری یہ فلاں حاجت دور ہو جائے، مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے۔ کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اس تکلیف کو دور کر دیا جائے اس انسان سے۔ اب واپس آئے گا، اس کا خیال کیا بنے گا کہ اس قبر والے نے یہ کی؟ اب عقیدہ اس کا یہی بن گیا ہے، کوئی کام اس کا قبر کے بغیر جانے سے نہیں ہوتا، عقیدہ اس نے بنا لیا، یہ اس کا نفع ہے۔ نقصان اس کا کیا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان جب جاتا ہے تو ایمان کے بغیر جاتا ہے۔ ان کا جو نفع ہے یہ بہت تھوڑا ہے، لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ انسان ایمان کے بغیر چلا جاتا ہے۔ لبئس المولا، بہت ہی برے ساتھی ہیں۔ کون سے؟ جو آپ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جو مشرک ساتھی ہیں، یہ بہت ہی برے ہیں۔ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور بہت ہی برے رفیق ہیں، یعنی جن کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ جو آپ کی مدد کرنے والے ہیں مشرک، وہ بھی برے، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں،